السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام اور سامعین، آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ما یکرہ فعلہ حال قضاء الحاجت، وہ اعمال جو قضاء حاجت کرتے وقت مکروہ ہیں۔ انہیں آج کے سبق میں ہم ان اعمال کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ دوران قضاء حاجت ٹوائلٹ وغیرہ کون سے کام کرنا یہ مکروہ ہے، بعض مکروہ تحریمی ہے اور بعض مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کے سبق میں ہم 9 ٹاپک پر اور 9 عنوانات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دوران استنجا بات کرنا کیسا ہے۔ نمبر 2، دوران استنجا قبلہ کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنے کا حکم کیا ہے۔ اور 3، چاند سورج کی طرف رخ کرنے میں ممانعت کی وجہ کیا ہے۔ ہوا کے رخ پر استنجا کی کراہت اور اس کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 5، پانی یا نہر، ندی کے بالکل قریب پیشاب پاخانہ کی کراہت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ سائے، پھلدار درخت، سوراخ وغیرہ میں استنجا وغیرہ کی ممانعت کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کراہت اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اور دوسری جو اور بھی استنجا کے دوران جو مکروہات ہیں انہیں پڑھیں گے۔ اور آج کے دور میں ایک فیشن ہے استنجے کا، اس پر بھی کچھ کلام کریں گے۔ تو ترتیب وار ہم سیریل وائز آتے ہیں۔ دوران استنجا بات کرنا یعنی پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت ٹوائلٹ میں بات کرنا کیسا ہے۔ تو ہم ہماری کتاب کی عبارت کو دیکھیں۔ سب سے پہلے اس میں لکھا ہے وَلَا يَتَكَلَّمْ، بات نہ کرے، دوران استنجا بات نہ کرے، إِلَّا لِضُرُورَةٍ، مگر کسی ضرورت کی وجہ سے۔ بات کرنا ایک تو ہے کہ گاؤں دیہات میں لوگ جو ساتھ میں دوست وغیرہ جاتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر فاصلے سے اور پھر بات چیت چلتی رہتی ہے۔ بسا اوقات اسٹوڈنٹ وغیرہ جو رہتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے ایسی جگہ پہ ہاسٹل وغیرہ جو ہوتا ہے تو وہاں ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو الگ الگ ٹوائلٹ میں رہتے ہیں اور آزو بازو بیٹھ کر بات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، یا کہیں بھی ہو، گھر پر ہو یا جن کی عادت ہو، دوران استنجا بات نہیں کرنا الا لضرورت، مگر کسی ضرورت کی وجہ سے، کوئی بہت ایمرجنسی ہے اور کوئی کچھ سوال کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ صرف جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ بیت الخلاء کے اندر ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے وہ چیز کہاں ہے، آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك۔ کیا بتا رہے ہیں کہ 2 لوگ ضرورت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، پاخانے کے لیے نہ نکلے اس صورت میں کہ کاشفین عن عورتهما، کہ دونوں ستر بھی کھلا ہوا ہو، يتحدثان اور بات کر رہے ہیں، یعنی ستر کھلی ہوئے ہونے کے حالت میں ایک دوسرے سے بلا ضرورت بات کرنا یہ منع ہے۔ کیوں؟ فإن اللہ عز وجل يمقت على ذلك، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے کہ بس ستر ضرورت کی وجہ سے کھلی ہے، آپ ضرورت پوری کیجیے، اس میں آپ بات کر رہے ہیں دوسرے کام میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ يمقت على ذلك، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، تو اس لیے دوران استنجا بات نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے دوران استنجا قبلہ کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنے کا حکم کیا ہے۔ قبلہ خانہ کعبہ، ایک تو عین خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہو تو منع ہی ہے، لیکن ہمارے مسلک میں خانہ کعبہ کا اتنا احترام ہے کہ خانہ کعبہ تو دور کی بات، اس کے سمت میں، اس کے رخ میں، اس کے ڈائریکشن پر کی طرف بھی
استنجا کرنا یہ منع ہے۔ چہرہ کرنا تو بالاتفاق اس کی کراہت مکروہ تحریمی ہے، اور پیٹھ کرنے میں اختلاف ہے کہ کراہت تحریمی تنزیہی تو ہے پیٹھ کرنا بھی، لیکن مکروہ تحریمی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن انسان کو چہرہ اور پیٹھ خانہ کعبہ کے رخ میں کرنے سے بچنا چاہیے، اور مسلمان وغیرہ اسی حساب سے اپنا بیت الخلاء وغیرہ بناتے ہیں۔ جو لوگ نہیں بناتے ہیں تو ان کو یا جن کے گھر میں ایسا نہ ہو تو وہ اسے بچیں۔ اسی کو کہا وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا کہ مکروہ تحریمی ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا، وَاسْتِدْبَارُهَا اور پیٹھ کرنا، وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ اگرچہ عمارت ہی میں کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ اپنے گھر میں استنجا کر رہے ہیں، قبلہ نہیں دکھ رہا ہے لیکن قبلہ کا سمت ہے، اس کا رخ ہے، تو گھر کے اندر بھی قبلہ ہم جہاں رہ رہے ہیں تو اس ہمارے مقام کے جس ڈائریکشن پر ہو اس طرف ہم چہرہ اور پیٹھ نہ کریں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها کہ جب تم پاخانہ کے لیے، قضاء حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف نہ چہرہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، ببول ولا غائط پاخانہ کرتے وقت اور پیشاب کرتے وقت۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے گئے، کسی سفر میں ہیں اور استنجا وغیرہ کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ یا کسی جگہ چلے گئے اور وہاں پر اس رخ میں استنجا خانہ نہیں ہے، تو انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ چہرہ تو نہ کرے، پیٹھ سے کام چلا لے۔ اور اگر کوئی بھول جاتا ہے، بھول کر قبلہ رو یا پشت ہو کر بیٹھ جائے تو یاد آتی ہے حتی الامکان جتنا ہو سکے وہ اسے مطلب تھوڑا چہرہ وغیرہ گھمانے کی اور اپنے رخ کو کچھ پھیرنے کی کوشش کرے جہاں تک اس سے ہو سکے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھول سے ہوا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاف ہو۔ اسی طریقے سے اب ہم تیسرے نمبر پر پڑھیں گے چاند سورج کی طرف رخ کرنے میں ممانعت کی وجہ۔ کہ چاند اور سورج کی طرف بھی رخ کر کے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اسی کو ہماری کتاب میں لکھا ہے وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ۔ یہاں پر ایک بات دھیان دیں، قبلہ اور اس میں فرق یہ ہے کہ قبلہ کے رخ کی طرف بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن چاند اور ستارہ یعنی چاند دکھ رہا ہو، سورج دکھ رہا ہو اور اس کے ٹکیا کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کے سمت میں مکروہ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ مطلب اپنے گھر کے اندر ہیں اور وہاں پر آپ جہاں پر استنجا کر رہے ہیں وہاں سے چاند اور سورج نہیں دکھ رہا ہے تو پھر چاند اور سورج کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا درست ہے، بشرطے کہ وہ قبلہ رو میں نہ ہو۔ منع کی وجہ لِأَنَّهُمَا آیَتَانِ عَظِیمَتَانِ کہ چاند اور سورج یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے واحد ہونے اور اس کے خالق ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ وقت پر نکلتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ بعضوں نے اس کے طرف رخ کرنے کی ممانعت اور مکروہ کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جو چاند اور سورج کے طرف جو فرشتے ہیں جو ان پر پابند ہے تو ان کی عظمت کی وجہ سے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہوا کے رخ پر استنجا کی کراہت اور وجہ۔ تیز ہوا چل رہی ہو اور جس طرف سے ہوا چل رہی ہو اسی طرف رخ کر کے آپ پیشاب کریں گے تو اس میں اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس طرف پیشاب کرنے میں ہوا کی وجہ سے وہ پیشاب اور ناپاکی آپ کے کپڑے پر لوٹ کر آ سکتی ہے اور اس کی چھینٹ آپ کے کپڑے پر آ سکتی ہے، اس وجہ سے ہوا کے رخ پر استنجا کرنے کو منع کہا گیا ہے۔ نمبر 5 میں پانی کے اندر یا نہر، ندی، سوئمنگ پول وغیرہ ایسی جگہ کہ بالکل قریب پیشاب پاخانہ کی کراہت، اس لیے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اس میں ایذا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ اور مکروہ ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کرے پانی میں، تو پانی کے اندر کرنا
یا اس کے قریب کرنا یہ بھی مکروہ۔ اس میں تھوڑی تفصیل علماء نے لکھی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ٹھہرے ہوئے تھوڑے پانی میں، یعنی پانی رکا ہوا ہے اور تھوڑا ہے، یعنی 10/10 سے کم ہے، تو اس میں استنجا اگر کوئی کر دے تو یہ اس کا عمل حرام ہوگا۔ کیوں؟ لأن تنجیس الطاہر حرام، وہ پاک پانی تھا، اب تھوڑے پانی میں اگر نجاست گئی تو وہ سب ناپاک ہو جائے گا، اس لیے اس کا یہ فعل حرام ہے۔ اور زیادہ ٹھہرا ہوا پانی ہے اور زیادہ ہے، اس میں کوئی استنجا کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور جاری بہتا ہوا پانی ہے، اس میں اگر کوئی استنجا کرتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 میں ہے سائے، پھلدار درخت، سوراخ وغیرہ میں استنجا کی کراہت اور اس کی وجہ کہ کیوں منع ہے سائے کے اندر کرنا، تو اسی کو ہماری کتاب میں لکھ رہا ہے وَيُكْرَهُ فِي الظِّلِّ کہ استنجا کرنا سائے میں، وَالْجُحْرِ اور سوراخ وغیرہ، بل وغیرہ میں، وَالطَّرِيقِ اور راستے پر، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ اور پھلدار درخت کے نیچے، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر ایذا اور اتلاف ہے، یا تو اس میں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے یا چیز کو ضائع کرنا ہے۔ سایہ، لوگ اس میں بیٹھا کرتے ہیں۔ سوراخ میں اگر استنجا آپ کریں گے یا تو اس کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہوں گے ان کو نقصان پہنچے گا، یا کچھ بچھو اور ایسا زہریلا کوئی کیڑا مکوڑا ہے تو وہ نکل کر آپ کاٹ سکتا ہے، تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس کے اندر بل میں رہنے والے راستہ لوگ گزرتے ہیں، چلتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے گندگی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے پھلدار درخت ہے، اس کے نیچے اگر آپ کریں گے تو پھل وغیرہ گرنے سے وہ مطلب ضائع ہو جائے گا، کوئی اس کو کھائے پیے گا نہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پارک وغیرہ ہے جہاں لوگ بیٹھا کرتے ہیں، اور یہاں پہ بہت اچھی بات بتائی کہ جس طریقے سے موسم گرما میں سائے کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے سرما میں، سردی میں دھوپ کی اہمیت ہے۔ تو سردی میں جہاں پر لوگ دھوپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں پر اگر کوئی کیا کرتا ہے استنجا وغیرہ کر دیتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے پارک وغیرہ جو ہے یا پارکنگ کی جگہ ہے جہاں لوگ گاڑی وغیرہ لگاتے ہیں، تو ایسی جگہ پر استنجا وغیرہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ آپ لوگوں کو بتا دی گئی۔ اب آتے ہیں ہم 7 نمبر پر، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کراہت اور اس کی وجہ۔ آج کل جو فیشن ہے لوگوں نے اس طریقے سے بتا بھی دیا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، اسی کو ہماری کتاب میں بتایا والبول قائما الا من عذر کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ہاں مگر کسی عذر کی وجہ سے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں چھینٹے کیا ہے کپڑے پر لوٹنے کا قوی اندیشہ ہے، اور اسی طریقے سے صحیح سے وہ پاکی نہیں ہوگی اور پیشاب کا قطرہ بھی کپڑے پر ٹپک جائے گا، تو دوسرے لوگ جہاں پر پاکی کا مطلب کوئی نظام نہیں ہے اور ان کے ہاں اس طریقے سے پیشاب کے قطرے وغیرہ کا اہتمام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نہیں ہے۔ ہاں الا من عذر، کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ میں تکلیف ہے، یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے جائے تو کپڑا گندا کیچڑ ہے نیچے، اور پیشاب بھی اسے زور سے لگی ہے، کہیں بیٹھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں عذر کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے۔ بعض بیماری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس بیماری کا علاج ہوتا ہے، تو ایسی اگر کوئی بیماری ہے تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ نمبر 8 پر اب ہم دیکھیں گے دیگر مکروہات۔ یہ تو ہماری کتاب میں جو چیزیں تھیں، اس کے علاوہ بھی قضاء حاجت کے دوران جو چیزیں مکروہ ہیں وہ ہم جانتے چلتے ہیں۔ وضو اور غسل خانے میں استنجا کرنا یہ بھی مکروہ، اس کی وجہ بھی ہم بتائیں گے۔ وضو کرنے کی جگہ ہے یا غسل خانے وغیرہ میں استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں قرآن کی آیت اور اللہ کا نام وغیرہ لکھی ہوئی چیز بالکل کھلی لے کر جانا، کاغذ وغیرہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے پاکٹ سے صاف دکھ رہا ہے، آپ لے کر چلے جائیں، یا آپ نے کوئی انگوٹھی یا کچھ گلے میں کوئی ایسی چیز پہن رکھی ہے، وہ پہننا کیسا ہے نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس پر اللہ کا نام وغیرہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو بیت الخلاء میں۔ آج کل لوگ موبائل کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ موبائل پر اگر اسکرین کھلی ہوئی ہے تو مسئلہ ہے، اور اگر اسکرین بند ہے، آف ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تعویذ وغیرہ ہے اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر سطر کھولنا یہ بھی مکروہ ہے، بیٹھتے سطر کھلے، اس لیے جتنا کم سے کم
بے پردگی ہو. ذکر وغیرہ کرنا، بعض لوگ سمجھے کہ بھائی وقت کیوں ضائع کیا جائے اور وہیں استنجا خانے ہی میں ذکر میں مشغول ہو جائے، تو یہ مکروہ ہے. اس لیے کہ عبادت اللہ کے حکم کا نام ہے، اپنی منمانی کا نام نہیں ہے. جو عبادت کی جگہ ہے وہیں آپ عبادت کیجیے. چھینک، سلام، آذان وغیرہ کا جواب دینا. اب آپ استنجا کرے، اذان شروع ہو گیا، وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں. کسی نے سلام کیا، آپ اندر ہی سے جواب دے رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر واجب ہی ان حالت میں نہیں ہوتا ہے. شرمگاہ کو دیکھنا، یہ سب بے پردگی کی چیز اس لیے مکروہ ہے. اسے بلا ضرورت ہاتھ لگانا، اسی طریقے استنجا خانے میں تھوکنا، کھکھارنا وغیرہ یہ درست نہیں. اکثر و بیشتر یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ خصوصاً ہاسٹل وغیرہ میں جو اسٹوڈنٹ طلباء وغیرہ ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پہ بھی یہ گٹکا اور پان کھانے والے، یہ اکثر یہ بیت الخلاء اور استنجا خانے وغیرہ کو کیا کرتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں اس کو. اس کی بہت ساری اور حکمت بھی ہے، اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے، دور حاضر کے کچھ فیشن اور ان کے نقصانات. اس میں کیا نقصانات ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے. آج کل ٹوائلٹ روم کو اور استنجا خانوں کو لوگوں نے ریسٹ روم نام دے دیا ہے کہ وہاں جا کر کے آپ ریسٹ کیجیے، آرام کیجیے. اس کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو مطلب آرام استنجا اور پاخانہ وغیرہ سے ہو جانے کے بعد اس کو آرام ملتا ہے، تو اس وجہ سے اگر ریسٹ روم کہا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ ہم لوگ دعا نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس تکلیف دہ چیز سے عافیت بخشی. تو آج کل یہ نیا فیشن چلا ہے کہ وہاں استنجا خانے میں جا کر کے لوگ پیپر پڑھتے ہیں، میگزین وغیرہ پڑھتے ہیں اور دوسری چیز کرتے نہیں. وہاں کم سے کم وقت رہے اتنا آپ کو کیا کرنا، بیٹھنا ہے. اس لیے کہ وہ ناپاکی کی جگہ ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہاں خراب خبیث جن وغیرہ اس کے اندر رہتے ہیں، تو وہاں کم سے کم وقت اس کے اندر رہنا چاہیے. یہ جو خوبصورت اسٹینڈ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ڈرائنگ روم کا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹوائلٹ اور واش روم وغیرہ کا ہے. کہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کہ یہاں میگزین اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ ٹوائلٹ پیپر ہے اس کے ساتھ میگزین اسٹینڈ ہے. تو آج کل یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ میگزین اور پیپر وہاں رکھا ہوتا ہے کہ آپ جا کر کے آرام سے وہاں پر مطالعہ کریں. مطالعہ کے لیے اور پڑھنے کے لیے بہت ساری اچھی جگہ ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر پڑھیں. یہ کوئی پڑھنے کی جگہ تھوڑی ہے. ذہن انسان کا اگر استنجا کرتے وقت استنجا کی طرف سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو قبض کی بیماری ہو جاتی ہے. تو استنجا خانہ میں اگر کوئی پیشاب کرتا ہے تو اس کو وسوسہ کی بیماری ہو جاتی ہے اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے جب ذہن اس کا دوسری طرف جائے گا، وہاں نہیں رہے گا، تو اجابت بھی صحیح سے نہیں ہوگی اور قبض کی بیماری ہو جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ بواسیر کے مرض میں ایسا شخص مبتلا ہو جاتا ہے اور جگر میں تکلیف کی بیماری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہر فیشن اپنانے کا نہیں ہوتا ہے. اب آئیے ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں. وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا استقبال القبلة واستدبارها ولو فی البنیان، اور مکروہ تحریمی ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا، و استدبارها اور پیٹ کرنا، ولو فی البنیان اگرچہ عمارت ہی میں کیوں نہ ہو. بتا دیا گیا کہ عمارت بھی ہو، اس لیے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ مکروہ ہے. چہرہ قبلے کے سمت کی طرف، یعنی قبلہ جس جانب ہے اس طرف رخ کرنا ہی یہ کیا ہے، مکروہ ہے. قبلہ عین قبلہ کی طرف نہیں بلکہ قبلہ جس جانب ہے اس طرف بھی رخ کرنا مکروہ ہے. بہرحال چہرہ کرنے میں تو اس کے مکروہ تحریم ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. واستقبال عین الشمس والقمر ومحب الریح، اور سورج اور چاند کی طرف چہرہ کرنا یہ مکروہ ہے، پیٹھ نہیں چہرہ کرنا. تو یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور وجہ بتا دی گئی کہ بھائی احترام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور محب الریح، اور ہوا کے رخ پر، یعنی جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اسی طرف کیا کرنا، استنجا کرنا، اس لیے کہ یہ نجاست کی جگہ ہے. وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْجُحْرِ وَالطَّرِيقِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، اور مکروہ ہے پیشاب یا پاخانہ کرنا پانی میں یا پانی کے قریب، والظِّلِّ اور سائے میں، والجحری اور بل سوراخ وغیرہ میں، والطریق اور راستے میں، وتحت شجرۃ مثمرۃ اور پھلدار درخت کے نیچے. بتا دیا گیا ان سب چیزوں میں ایذا ہے، تکلیف وغیرہ ہے. بل کے اندر کرنے میں
اس جانور سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے یا اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، راستے میں لوگوں کو تکلیف ہوگی، پھلدار درخت کا پھل کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ والبول قائما الا من عذر، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے، کمر وغیرہ میں کوئی تکلیف وغیرہ ہے تو اس کی وجہ سے۔ تو یہ ان مسائل کو ہم لوگوں نے پڑھا جو دوران استنجا جو اعمال کرنا مکروہ ہے۔ اب انشاءاللہ لاسٹ میں جو آخری باب استنجا کا ہے وہ آداب استنجا کے، اسلام نے استنجا کے آداب بھی سکھائے ہیں، وہ ہم پڑھتے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔